السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ ہم حاضر ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہے الحمدللہ کہ یہ اناؤنس کرتے ہوئے کہ جس طرح آپ کی بہت زیادہ فرمائش تھی کہ چھوٹے بچوں اور بچیوں کے لیے KG مونٹسری یعنی پری اسکول سٹارٹ کروایا جائے، تو الحمدللہ اس سیشن سے ہم نے جس طرح آپ کی فرمائش تھی اور آپ حضرات کا کہنا تھا کہ اس طرح ایک اچھا پری اسکول کا سیٹ اپ جہاں چھوٹے بچے 3 سال اور پھر اس سے اوپر کے بچوں کے لیے ایک اچھا تعلیمی سسٹم ہو، جہاں اسلامک ویلیوز بھی سکھائی جائیں بچے کو، اور آگے جا کے وہ قرآن کریم بھی اچھے طریقے سے پڑھ سکے، اور حفظ کرنا چاہے تو حفظ بھی کر سکے، اور اسی طریقے سے اس کی بنیادی اسکولنگ بھی بہت اچھی ہو، ایسا ایک سلسلہ شروع کروایا جائے۔ تو الحمدللہ اس کی ترتیب بنا لی گئی ہے۔ مارننگ کے اندر یہ ایک پروگرام 9 to 12 کا ایک پورا سیٹ اپ الحمدللہ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے، اور جس کے لیے کوئریز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو پیرنٹس انٹرسٹڈ ہوں وہ اپنے رجسٹریشنز کروا سکتے ہیں، اور ان کو انشاءاللہ باقی تفصیلات بھی بتا دی جائیں گی۔ اور دوسرا ایک سوال جو کافی دنوں سے والدین پوچھتے ہیں، خاص کر ان بچوں کے والدین جن کا حفظ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی زیادہ تر جو بچوں کی ایج ہوتی ہے اس میں کلاس 3 اور اس سے آنورڈز جو بچے جن کا حفظ سٹارٹ ہو جاتا ہے، ان کا یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ اب اسکولنگ کا پیٹرن کیا رکھا جائے، کیا اس کی اسکولنگ اسی طریقے سے رہے گی جیسے کلاس 3 سے پہلے تھی۔ جب بچہ حفظ سٹارٹ کر دیتا ہے تو یہ ہماری ایک بڑی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ اب روزانہ بچے نے جو پارے یاد کیے ہیں اس کو سننا، اس کو پھر یاد کرنے کے لیے نیا سبق بھی گھر پر دینا، اور پھر روزانہ اس نئے سبق کو بھی سننا۔ تو اس سلسلے میں ہمیں والدین سے کچھ تعاون کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جب بچے کا حفظ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کا گھر کا اسکیجول پھر ذرا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں شروع میں تو والدین کو اور ہمیں بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بچہ گھر میں اس پیٹرن پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم بچے کا حفظ سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ سے ایک ٹائم ٹیبل بچے کا شیئر کرتے ہیں، اسکیجول شیئر کرتے ہیں جو گھر میں آپ کو فالو کروانا ہوتا ہے۔ تو شاید اس وقت تو والدین بھی کہتے ہیں ہاں انشاءاللہ ہم اس کو فالو کروائیں گے، لیکن کچھ گھروں میں اس کو فالو نہیں کروایا جاتا، جس کی وجہ سے ہمیں خاص کر شروع کے دنوں میں جب بچے کا حفظ سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے مطابق بچے کو قرآن کریم یاد کروانا یہ بڑا ضروری بن جاتا ہے۔ مغرب سے عشاء کا وقت خاص کر کے جو ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس وقت کے اندر قرآن کریم یاد کروانے کی ترتیب ہو، اور سبق بھی الحمدللہ جب بچے کا حفظ شروع ہو جاتا ہے تو چونکہ یہاں پر اسکولنگ آٹومیٹکلی بہت زیادہ بیلنس کروا دی جاتی ہے، اور بہت اتنی منیمائز کر دیتے ہیں کہ آپ یوں سمجھ لیجئے بچہ بالکل اسکول سے ناشنا نہ ہو جائے، جو سبجیکٹس جو اکیڈمکس اس نے اب تک پڑھے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل ہی اس کے ذہن سے نکل جائیں، اور لینگویج سکلز ہیں، سائنس ہے یا میتھس ہے، کچھ نہ کچھ یہ ساتھ ساتھ اس میں بھی گروم کرتا رہے بچہ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اب ہمارا میجر فوکس چونکہ حفظ ہوتا ہے، تو حفظ کے سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر سبق یاد کرنے کے لیے بھی اسے ٹائم ملتا ہے، لیکن اسے پختہ کرنے کے لیے اور اگلے دن جو منزل کا پارا یعنی جو پارے اس کے ہو چکے ہیں اس کو سنانے کے لیے گھر میں اس کو ریوائز کرنے کے لیے ضرور وقت نکالے۔ تو یہ اگر بچہ نہیں کرتا، ہمارے پیٹرن کو فالو نہیں کرتا، تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے انڈیویجولی ہم نے کچھ پیرنٹس سے بات کی ہے، انہیں یہاں بلایا بھی ہے، ان کے ساتھ میٹنگز بھی ہوئی ہیں، اور ایک دو باتیں اس میں جو ہم نے جس کی وجہ سے پریشانی کا ہم نے سامنا کیا ہے وہ میں آپ سے دوبارہ اس کو شیئر کروں گا کہ دیکھیے، سب سے بڑی اس میں پریشانی ہوتی ہے جب بچے کا حفظ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پیرنٹس ہمیں کہتے ہیں کہ بچہ گھر جا کے پھر ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتا ہے اکیڈمک سبجیکٹس کے لیے۔ تو یہ اب دیکھیں یہاں سے بچہ 4 بجے جائے گا، گھر پہنچے گا 4:30 بجے، اگر زیادہ دور رہتا ہے تو چلے 5 بجے گھر پہنچا، وہ جیسے بھی اب 5 بجے کے بعد وہ کچھ ریسٹ کرے گا، پھر 5:30 6 بجے وہ ٹیوشن پڑھنے چلا جائے گا۔ تو ٹیوشن میں بھی 1 or 2 hours لائک اراؤنڈ 7:30 8 o'clock تک وہ ٹیوشن پڑھے گا۔ تو آپ بتائیے کہ اب ٹیوشن جب اس نے پڑھ لیا اور حفظ اس کا سٹارٹ ہوئی، اس بچے کی میں بات کر رہا ہوں جس کا حفظ سٹارٹ ہو چکا ہے، تو اب وہ قرآن کریم کب یاد کرے گا؟ اگر مثال کے طور پہ 7:30 8 بجے وہ قرآن کریم یاد کرنے بیٹھتا ہے ٹیوشن کے بعد، یا پورے دن میں اس نے نہ کچھ کھیلا ہے، نہ اسے کوئی ایکٹیویٹی کے لیے ٹائم ملا ہے، نہ کوئی اس کی فزیکل ایکٹیویٹی ہوئی ہے، پورا دن اس کا ایک روٹین بڑے سٹریس میں گزرا ہے، بڑا ٹف سکیجول رہا، اب وہ 8 بجے یا اس طرح قرآن کریم یاد کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا بیچارہ وہ کوالٹی پروڈیوس کر سکے گا، کس طریقے سے وہ یاد کرے گا۔ اس کے اندر تو پھر کوئی ہمت نہ رہی، وہ تو بالکل تھک ہار کے آپ سمجھ لیجئے کہ شاید ایک بس فارمیلٹی پوری کر لے گا۔ تو یہ آپ پلیز اس میں احتیاط کیجئے، بچے کو جتنی اکیڈمکس کروانی ہے، دیکھیے ہم یہاں پر بھی تو زیادہ اکیڈمکس کروا سکتے تھے، زیادہ سبجیکٹس بڑھا سکتے تھے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یہاں حفظ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اسکولنگ کو ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ مینج ہو جائے اور کم ہو جائے اس کا ٹائم، تاکہ حفظ پہ ہم زیادہ ٹائم دے سکیں۔ لیکن اس میں اگر آپ کی طرف سے ہمیں کوئی تعاون نہ حاصل ہوا اور گھر جا کر بچے نے جو ٹائم یہاں ہم نے اس کا بچایا وہ گھر جا کے اگر اس کو اکیڈمکس میں اور دوسری ایکٹیویٹیز کے اندر اگر وہ صرف کر دیتا ہے، قرآن کریم میں وقت نہیں صرف کرتا، تو یہ ہماری اتنی محنت کا اور آپ
کی اتنی قربانی کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا اور وہ قرآن کریم صحیح طریقے سے یاد نہیں کر سکے گا. اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ ٹیوشنز اور دوسری ایکٹیویٹیز سے ذرا کوشش کریں بچہ دور رہے. قرآن کریم یاد کرنے کے لیے اسے گھر میں وقت دیں اور جتنی اکیڈیمکس اس کو ضرورت ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں یہاں ہو جائیں. اس کے علاوہ اس کو مزید گھر میں اکیڈیمکس کے لیے وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا گھر میں اس کا پڑھائی کا وقت ہے وہ قرآن کریم یاد کرنے پر اور اگلے دن جو اس کو قرآن جو یہاں گزشتہ پارے جو کر چکا ہے وہ سنانے ہیں اس کے ریویژن میں وہ وقت صرف کرے. نہ یہ کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے تعلیمی سلسلے کے ساتھ جڑ جائے. ایک تعلیمی سلسلے کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے, اسی کی انسٹرکشنز کو فالو کر رہا ہے, یہ بچے کے لیے کافی ہے. قرآن کریم یاد کرنے کے لیے بچہ گھر میں باقاعدہ طور پر وقت دے اور اس وقت جب بچہ فریش ہو, یہاں سے جب گھر چلا جاتا ہے تھوڑی دیر ریلیکس کر لے, تھوڑی دیر وہ کچھ فزیکل ایکٹیویٹی ہو, کچھ کھیلنا ہو, ذرا سا اس کا مائنڈ فریش ہو جائے. بچے کو کچھ آرام کی بھی ضرورت ہے. اسکرین ٹائم کے حوالے سے ہم نے بہت والدین سے گزارش کی ہے کہ براہ کرم اسکرین ٹائم کو آپ مانیٹر کرنے کی کوشش کریں. کچھ والدین نے کبھی بچہ ہماری بات تو سنتا نہیں ہے تو وہ جا کے موبائل لے لیتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو دیکھیے اس سلسلے میں میں یہی عرض کروں گا کہ دیکھیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے معاشرے میں, چونکہ ایک عمومی فضا ایسی ہے تو بچے کی باتوں پر ایک تو ہوتا ہے کہ فوری طور پر کسی طرح ریئیکٹ کر جانا اور اسے ڈانٹ ڈپٹ کر دینا, یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ رسپانس اس کو پازیٹیو ایسا دینا اس کی ٹھیک ہے اگر وہ اسکرین ٹائم چاہ رہا ہے تو آپ اس کو کچھ تھوڑی دیر کے لیے مانیٹر کوئی ایسا کر لیں اور اس کو کھیلنے دیں تھوڑی دیر کے لیے, لیکن اس کا ایک ٹائم فکس کر دیں. اور جن گھروں میں ماشاءاللہ اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے بچے بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ والدین ان کی اس سلسلے میں بڑی اچھی نگرانی بھی کر لیتے ہیں, ان کا اسکرین ٹائم بھی کچھ نہ کچھ ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر بچہ قرآن کریم بھی یاد کرتا ہے اور بات بھی مانتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا کیٹر کرنا پڑے گا, بچوں کو ذرا سا دیکھنا پڑے گا, ان کے مزاج کو سمجھتے ہوئے دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ان کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے. لیکن بالکل ہی یہ کہہ دینا کہ نہیں بھی ہماری بات بچہ نہیں مانتا اور وہ موبائل لے لیتا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو دیکھیے شاید یہ رویہ تو مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ سے بچے کی پڑھائی بھی متاثر ہوگی اور ان دا اینڈ پھر آپ کو اور ہمیں پریشانی ہوگی. تو ذرا سا ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. مزید اگر کوئی مشکلات ہیں تو براہ کرم ٹیچرز سے ضرور آپ کوآرڈینیٹ کیا کریں. بعض والدین, میں معذرت کے ساتھ یہ آپ سے کمپلین کر رہا ہوں کہ بعض والدین کو ہم بلاتے ہیں, کچھ چیزیں ہمیں بچے سے متعلق ڈسکس کرنی ہوتی ہیں لیکن وہ وقت پر تشریف نہیں لاتے, ان کی بھی مصروفیات ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ وقت پر تشریف نہیں لائیں گے, بچے کی جو پروگریس ہے اس کی تعلیم سے متعلق کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں, اگر ہم سے آ کر شیئر نہیں کریں گے, ڈسکس نہیں کریں گے تو اس میں بچے کا تعلیمی نقصان ہو سکتا ہے. ایک اور اہم بات جسے اساتذہ نے بھی مختلف موقعوں پر نوٹ کیا اور ہم نے بھی اس سلسلے میں آپ سے گزارش کی تھی, بچے کا اپیئرنس. دیکھیے بچے کا ظاہری, اس کی شکل و صورت, اس کے کپڑے, اس کا لباس, اس کا اٹھنا بیٹھنا, یہ کس حد تک سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے, یہ بات انتہائی اہم ہے, خاص کر ان بچوں کے لیے ماشاءاللہ جنہوں نے یہ حفظ قرآن کا سفر شروع کر دیا ہے. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے, اس پر بہت اجر و ثواب ہے, بڑے اللہ کی طرف سے انعامات ہیں والدین کے لیے, بچے کے لیے, اساتذہ کے لیے. لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے کو سنت کا پابند بنائیں, ان کے بال سنت کے مطابق ہوں, ان کے یہاں سے جانے کے بعد بھی ان کا لباس, ان کے جو شکل و صورت ہے, ان کی جو زندگی میں اعمال ہیں وہ مسنون اعمال زندگی کے اندر آنا شروع ہو جائیں, نمازوں کی وہ پابندی کرنا شروع کر دیں. ماشاءاللہ کچھ بچوں کے بارے میں یہ دیکھ کر اور ان کی کارگزاری جب سامنے آتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے اب مسجدوں میں عادت بنا لی ہے, 5 وقت کی نماز جا کے مسجد میں پڑھتے ہیں. جو نہیں پڑھ رہے اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کیجئے بچہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی عادت بنائے, اور ان کا جو بالوں کا انداز ہے, ان کے کپڑوں کا جو انداز ہے, جو ان کا لباس ہے, اس کو بھی کوشش کریں کہ بھی سنت کے مطابق یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ بچے کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں. گھر کے اندر تعلیم اگر نہیں ہوتی تو اس کی کوشش کیجئے کہ گھر کے اندر فضائل اعمال ہے یا دیگر احادیث کی کتابیں ہیں, کسی کتاب سے مختصر سی کچھ گھر کے اندر تعلیم کی ترتیب بن جائے تو انشاءاللہ اس سے بچے کی زندگی کے اندر اللہ نے چاہا تو سنتوں کی محبت پیدا ہوگی اور اس کے لیے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہوگا, جو کہ یقیناً جس کی وجہ سے اسے حفظ کے اندر بھی مدد ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حفظ قرآن کے اوپر انعامات کے وعدے ہیں انشاءاللہ وہ بھی مکمل طریقے سے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ ان کا مستحق بنائے گا, اساتذہ کو بھی, اور انشاءاللہ بچے کو بھی اللہ نے چاہا تو وہ سارے کے سارے انعامات دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی کی صورت میں عطا فرمائیں گے. تو امید ہے آپ ان باتوں میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. جزاک اللہ خیرہ.